لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلده وصرح قطع الليل المظلم بغياب تلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تهجده يا من دل على ذاته بذاته وتنزع عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الميامين المنتجبين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عاشقان حسین ابن علی پروردگار عالم ہمارے اس حضور کو اس سننے کو سنانے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئی اس عالم غربت میں خصوصاً شب اول قبر میں خدایا اس چیز کو ذخیرہ کرا دے خدایا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے ذوی الحقوق مرحومین کی ارواح تک ایصال فرما عشر مجالس میں آپ کی خدمت میں جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا وہ آیت یہ تھی وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ خیر مفصل بات نہیں کر سکے فقط ہم نے وَجَعَلْنَا کے اوپر گفتگو کی تھی اکثر مومنین برادران نے اس آیت کے بارے میں سنا خلاصے کے طور پر میں رب دیتا ہوں آج کے اس موضوع کے ساتھ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً جو خدا کسی ہستی کو بناتا ہے اپنے دین کے حوالے سے تو وہ لوگوں پر نہیں چھوڑتا ہے اس کا انتخاب خود کر لیتا ہے اور پروردگار عالم نے جب خود بنایا ہے تو ان کو خود وحی کرتا ہے خدا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ جو سید الشہداء نے مدینے سے نکلتے وقت ارشاد فرمایا تھا انما خرجت بطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر وان اسير بسيرة جدي وابي علي بن ابي طالب یہ خلاصہ ہے فعل الخیرات فعل الخیرات کو کیوں علیحدہ خدا نے الگ سے اس آیت میں ذکر کیا تو نماز پر اور زکوٰۃ پر خاصی توجہ دی گئی اور نماز کے لیے ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا ہر امام نے ہر نبی نے نماز پر کیوں زور دیا ہے اس وجہ سے کہ جب عابد انسان ہوگا کانوا لنا عابدین اور عبادت کو بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں سید الشہداء کی ایک روایت ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا جب کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تب عبادت کرے گا جب خدا کو پہچانے گا اور جب خدا کو پہچانے گا تو حقیقی عبادت کرے گا تو جب حقیقی عبادت کا خلاصہ یہ ہے کہ استغنا وہ مستغنی ہو جاتا ہے خدا کے علاوہ تمام لوگوں کی عبادت سے
ان عبادت عمن سوا، خدا کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت. روزہ رکھتا ہے تو خدا کو ذہن میں رکھ کر، نماز پڑھتا ہے تو خدا کے لیے، حج کرتا ہے تو خدا کے لیے، قرآن پڑھتا ہے تو خدا کے لیے، مجلس میں آتا ہے تو خدا کے لیے، امام حسین کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو خدا کے لیے، سینہ زنی کرتا ہے تو خدا کے لیے. جب خدا کے لیے کام ہو تو معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں خدا نہیں ہے. اگر اس ملک میں امت مسلمہ اس پوری کائنات میں اس دنیا میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر دل سے پڑھیں گے تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. یوم ینفع الصادقین صدقہم، صادقین کو صدق سچائی فائدہ پہنچا سکتی ہے. آئینے میں دیکھیں، لا الہ الا اللہ کے آئینے میں دیکھیں کہ ہم سچے ہیں یا زبانی کہہ رہے ہیں یا جھوٹ ہیں. ادھر سے لا الہ الا اللہ اور ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں فراڈ. کوئی ہم پر کون حکومت کر رہا ہے؟ کوئی یہودی تو نہیں کر رہا ہے. ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں چیزیں سستی ہونے کے بجائے مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ کیا یہ عبادت کا تقاضا ہے؟ دو سنگتیں ہیں، دونوں سنگتیں آتی ہیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں. کیوں کوئی یہاں فٹ بال بازی ہے؟ کس کا ماتم لگا کس کا نہیں لگا. لوگ آتے ہیں مولوی کو چیک کرنے کے لیے، مثال کے طور پر وہ جب آج اچھی پڑھی گا نہیں، وہ دیکھیں کہ مجھے کیا ملتا ہے، کیا لے کے جانا ہے، کس کی طرف دیکھیں. بس بہت ہو گیا ہے. سن سن کے، سنا کر، اٹھا کر، جگا کر انسان کو حساس اور احساس میں لا کر الفاظ کے پرائے میں ڈال کر لوگوں کو اٹھانا بٹھانا، نعرے لگانا، بعد میں باہر جائیں پوچھے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ بریانی کھا کر آئے ہو. نعرے بڑے لگے، زبردست مجلس پڑی، وہ پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ میسج کیا لے کر؟ آپ نے کیا نسخہ لے کر، کیا دوائی لے کر آئے ہو؟ المیہ ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہے. 10ویں کے محرم کو سلام ہو حسین کے ماننے والوں کا، زیادہ سید الشہداء پر سلام ہو ہمارا. کتنے خلوص کے ساتھ مائیں بہنیں آتی ہیں کدھر؟ جلوس میں. لیکن ان کو لائن ہی نہیں دی گئی، گائیڈ ہی نہیں کیا گیا کیسے جلوس میں آنا ہے، مردوں کے درمیان میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے. اور یہ آیا مشن سید الشہداء کے برابر، یعنی یہ پورا عاشورہ اشرف محرم میں مجالس ہونے، آخر میں مردوں کے درمیان میں آ کے جو ہے وہ ضرور بنانا. کیا ہوا؟ عاشورہ کے دن پہنچنے کے بعد انسان پہنچ پہ پہنچے، عاشورہ کے دن انسان عاشورائی بنے، حسینی بنے. رسم نہیں ہے، یہ رزم ہے، یہ عبادت ہے. ہم عبادت کے طور پر اسے انجام دیتے ہیں. تفسیر قرآن یہاں بیان ہوتی ہے، توحید پروردگار عالم یہاں بیان ہوتی ہے. مجلس سید الشہداء یعنی گویا پروردگار عالم کے دین کی حقانیت اور دین کے احکام کو اس میں اس سفینۃ النجات اور کشتی نجات اور چراغ ہدایت کے صدقے میں خدا نے ایسا اعجازی اثر رکھا ہے کہ ہر لینے والا انسان یہاں سے لے سکتا ہے اگر ظرفیت ہو. مومنین آپ نے دیکھا، آپ نے 60 سال 20 سال 10 سال مجالس میں شرکت کرتے ہیں. ہم لوگ بھی جاتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ادھر سے نیچے قرآن اترا ہوا. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے اپنے صحابی کے ساتھ، تو آیت ہم
کی تلاوت سن رہے تھے، کتنی خوبصورت آواز ہے. امام کو کہتے ہیں کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، کتنی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے. امام نے کہا کہ یہ ادھر سے نیچے نہیں پتا. لیکن جب خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد جو لاشیں پڑی ہوئی تھی، کہا وہ جو اس رات کو تلاوت سن رہا تھا نا، وہ یہ خدا نے اس دن میں نے آپ کو نتیجہ لا کے یہاں چھوڑ کے گیا تھا. شیطان نے قسم اٹھا رکھی میں اغوا کروں گا، میں گمراہ کروں گا. میں بات درمیان میں کٹ گئی. ابھی اس مجلس سے سید الشہداء میں آنے والے عزادارہ نے سید الشہداء کو گائیڈ لائن کہاں سے ملی؟ ممبر سے ملتی ہے. جب ممبر سے سب کو بتایا جائے محرم اور نامحرم کا خیال رکھا جائے، تو اس طریقے سے ماؤں بہنوں کو لوگ مومنین کریں وہ الگ آ جائیں. جلوس میں آتی ہے تو الگ آ جائیں، الگ سے ان کے لیے پردے کا انتظام کیا جائے، تب جلوس میں آ جائیں. ہم سب نمائندے بن کے جب جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم نہیں ہوتے، حسینی بن کے جا رہے ہوتے ہیں. پھر حسینی کا کردار اس طرح نہیں ہوتا ہے. اور جب لنگر تقسیم ہو رہا ہے تو ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک 10 لیتا ہے، 2 10 لیتے ہیں. اس دن بھی اشارہ کیا تھا، یہ تہذیب کا تقاضا نہیں ہے، یہ عبادت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا جذبہ. اگر ایک چاول کے تھیلے کے لیے ہم نہیں دے سکتے ہیں تو کل کوئی اور کام کر سکتے ہیں ہم. جب عبادت کے طور پر ہم کتنا دل دکھتا ہے. یہ کس کی وجہ ہے؟ جیسے ہمارے شاہ صاحب نے پہلے یہاں بیان کیا، یہ جو اختلافات یہ جوڑنے کی جگہ توڑنے کی جگہ نہیں ہے. کیا بنایا ہے؟ اگر علمی گفتگو کرنا، بحث کرنا تو کمرے میں بیٹھ کرو. لوگوں کو اشتباہات میں، لوگوں کو اختلافات میں مت ڈالو. ایسے ایسے مسائل مطرح کرتے ہیں امام مسجد امام اس منبر پہ آ کر کہ جو مہینوں میں سالوں میں بڑے بڑے مجتہدین اور بڑے بڑے علماء اس فیلڈ کے جو ہے وہ یعنی کافی سالوں تک جنہوں نے پڑھا ہے سبق تعلیم حاصل کیا، فلاسفہ حضرات، دانشمند حضرات، اسکالر حضرات، مہینوں میں 6 مہینوں میں ان کو ہضم نہیں ہونے والی باتیں آ کے ممبر پہ چھیڑ کے چلے جاتے ہیں، اختلافات ڈال کے مومنین کے درمیان. کیا ہمارے پاس مطالب کی کمی ہے؟ کیا ہمارے پاس روایت کی کمی ہے؟ کیا آیات الہیہ ختم ہو گئے؟ کیا فضائل ائمہ ختم ہو گئے؟ تو آپ لوگ کیوں جا کے مکھی بن جاتے ہو شہد کی مکھی بننے کے بجائے؟ آپ کو معلوم ہے نا مکھی، لوکل مکھی جا کے گندگی پہ بیٹھتی ہے، شہد کی مکھی پھولوں پہ جا کے. ذرا انسان جو ہے ان چیزوں کو چھیڑے جس کے ذریعے سے لوگوں میں تبدیلی آ جائے. بس جب نمائندے خدا کے ہیں، خدا کا جب نمائندہ ہوتا ہے، جب مانتے ہیں اس کی طرف سے تو پھر اس کی بات بھی ماننی پڑتی ہے. پھر ان کی سیرت ہمارے لیے ہوتے تھے. اور شیطان نے قسم اٹھایا میں خدا کے نیک بندوں کو راستے سے ہٹاؤں گا. اور مقابلہ کرنے کے لیے ان عبادتوں میں سے ایک عبادت، ان شاعر الہی میں سے ایک عبادت، ایک محترم عبادت یہ ہے سید الشہداء کی عبادت کا. یہ ایک عظیم یونیورسٹی ہے، عظیم درسگاہ ہے. اگر اس میں صحیح بیان ہو اور صحیح سنیں اور اپنے آپ کو چیک کریں کہ میں کس حد تک آزادار ہوں یا نہیں، توجہ ہے یا نہیں مومنین، یہ فائدہ دے گا. آپ دیکھو پورے دن اگر یہاں پہ 20 نعرے لگے، باہر جائیں، ویسے یہ پہلے عالم ہونا کی محبت ہے یا نہیں سب کی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو یہاں نہیں آتے، کوئی بھی نہیں آتا ہے نا. اب اس محبت کو اوج تک پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں جو انہوں نے خود بیان کی ہے؟ وہ چیزیں بیان ہیں جس کے ذریعے سے وولٹیج میں اضافہ. ان سے انسلاک شیطان نے قدم اٹھا کر رکھا، میں اغوا کروں گا، سب کو گمراہ کروں گا. خدا نے کیا فرمایا؟ میں نے انسان کو خلق کیا ہے، میں ان کا خالق ہوں، میں نے سب کچھ دی ہے. ان کو پیغمبر ظاہری بھی دیا ہے، باطنی بھی دیا ہے. اس کے باوجود فطرت سالم کے ساتھ اگر آپ کی طرف آتا ہے تو جا، تجھے اور اس کو ملا کے جہنم میں ڈالوں. اور شیطان ابھی ہے، جب رسول خدا خاتم الانبیاء ہے تو اس کے بعد 2 چیزیں چھوڑ دی. کون سی 2 چیزیں آپ سب کو یاد ہے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی واہل بیتی ما ان
ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. یہ روایت متواتر ہے برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہماری کتابوں میں بھی ہے. وہ جہاں پر لفظ سنتی جو آیا ہے بعض کتابوں میں خود برادران سنت کے علماء کہتے ہیں یہ ضعیف ہے. اور اگر ہم مان بھی لیتے ہیں سنتی تو ان پاک ہستیوں کے علاوہ جن کو گواہ بنایا اسلام کے لیے, جن کو گواہ بنایا قرآن کے لیے, جن کو گواہ بنایا اپنی نبوت کے لیے مباہلے کے اندر, ان سے بڑھ کر کون سنت پہ احترام کر سکتا ہے؟ جو اسلام کے لیے گواہ بن کے آ گئے, حق کے گواہ بن کے لیے آ گئے, حق توحید کے لیے گواہ بن کے آئے. محمد صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ہے. قصہ کے اندر بھی بتایا, دعوت ذوالعشیرہ میں بھی بتایا, غدیر خم میں بھی بتایا, من کنت مولا سب کی ایک نقل کرتے ہیں فہذا علی مولا. اور جو علی کو اپنا مولا مانے گا تو وہ علی کے ساتھ مشہور ہوگا, اور جو علی کو اپنا نہیں مولا مانے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوگا جو اس کے دشمن ہوں گے. جب مولا اس کو مانا ہے تو اسی کے یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ مشہور کریں جس کے ساتھ ان کا لگاؤ. غدیر خم میں اس دن بھی آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا, جناب حضرت عمر نے خود سب کتابوں کے اندر ہے کہا کہ روایت ہے, دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک روایت ہے ابن حجر حیثمی سوائد محرقہ, ایک کتاب ہے جو شیعوں کے خلاف لکھی گئی. اس کتاب کے اندر خلیفہ دو جناب حضرت عمر کہتے ہیں کہ انہو لا یتم شرف الا بولایت علی بن ابی طالب. کسی انسان کی شرافت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک علی کی ولایت کو قبول نہ کرے. یعنی انسان کی شرافت کو خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ شرافت اس وقت تک شریف انسان بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے دل میں ولایت علی نہ ہو. اور دوسری روایت برادران سنی کی کتاب سے خلیفہ اول جناب حضرت ابوبکر آتے ہیں رسول خدا کی عیادت کے لیے. جناب امیر المومنین بھی تشریف فرما ہے اور سر اقدس خاتم المرسلین زانوی امیر المومنین کے زانوی اقدس پہ ہے. اسی اسنا میں پہلے خلیفہ آتے ہیں اور بی بی امہات المومنین جناب بی بی عائشہ بھی تشریف فرما ہے. آنے کے بعد غور کے ٹکٹکی باندھ کے توجہ کے ساتھ برابر سے امیر المومنین کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے نا مومنین؟ تو بی بی فرماتی ہیں عیادت کے لیے آئے ہیں رسول خدا کے لیے اور آپ دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف. تو بی بی تو جناب حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کیا میں نے رسول خدا کے حضور میں یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ روایت بہت ساری کتابوں میں میں نے رسول خدا کی زبان سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور پھر اسی وقت دوسرا جملہ نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ہم نے بھی سنا ہے, غالباً بی بی فرماتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جملہ دیتے ہیں, قیامت تک جب تک علی کا چہرہ سامنے ہے تو علی کی عبادت ہوتی رہے گی. جب علی کے ذکر بھی کہیں پابندی ہو تو یاد رکھو حب علی عبادت. علی سے محبت رکھنا بھی عبادت. اب ایک آدمی آتے ہیں جناب ابن عصیر آ کے کہتے ہیں کہ اس عبادت کے مراد یہ نہیں کہ وہ جو نہیں کہتے ہیں عبادت بعض لوگوں میں ہمارے بھی کچھ اشکالات ہیں. علم کے سامنے جاتے ہیں تو دیکھو کوئی علم کو خدا نہیں مانتا ہے, رسول کے طور پر کرتا ہے. لیکن کچھ مومنین
شدت محبت کی وجہ سے سجدہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ ان کی عبادت کر رہے ہیں یا ذوالجلال کے سامنے یا ایسی چیزیں۔ اسی لیے بات ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں احتیاط کریں، جہاں سجدہ کرنا چاہے وہ نماز ہے وہاں آ کے سجدہ کریں، جہاں دعا مانگنی چاہے دل کے گہرائیوں سے مانگے، لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھیں واسطہ دیتے ہیں نا، ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن نے خود کہا ہے وسیلہ قرار دو اور وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو۔ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ پہنچ جاتا تو وہ ہر کوئی جو ہے وہ پہنچا، تو خدا نے وسیلے رکھے ہیں اسی لیے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ پھر روایت میں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر کائنات علی کی محبت پر جمع ہو جائے خدا آتش جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ کاش کسی کو سمجھ نہ آئے سورہ حمد، جس کا خلاصہ زیارت عاشورہ نے بھی، پورا سورہ حمد کا خلاصہ ہے زیارت عاشورہ۔ ذرا سورہ حمد میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں، یعنی نماز تلاوت کرتے وقت، نماز پڑھتے پہلے جاتے ہیں خدا کی پناہ میں، اعوذ باللہ غور سے۔ بہت خوبصورت ایک نتیجے دے دوں گا، آج کے بعد اگر کوئی سورہ حمد پڑھنا چاہتے، ٹائم نہیں ہے، جس کو فقط میں شارٹ کٹ خلاصہ بتاؤں۔ جب بھی کوئی انسان سورہ حمد پڑھتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز میں اس سے پہلے پڑھتا ہے، اذان شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ واجب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجب نہیں، اگر کوئی پڑھ لیتا تو فرق۔ اعوذ باللہ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن پڑھنا چاہو خدا کے پناہ میں جاؤ۔ جب کوئی انسان خدا کے پناہ میں جائے، میں نے جو لا الہ الا اللہ شروع نہیں کیا ابتدا میں، لا الہ الا اللہ کو ہم صدق کے دل سے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ صدق کے دل سے کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو آج کل کے یہ مسائل مسلمانوں کے درمیان نہ ہوتے۔ اور پھر اعوذ باللہ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے پڑھے اور پھر بسم اللہ سمجھ میں نہیں، یہ سوال پیدا نہیں، کیونکہ خدا کے پناہ میں گیا ہے، خدا کے سائے تلے گیا ہے، پھر جا کر خدا کے سائے تلے اعلان کرتا ہے خدایا میں نہیں ہوں تو ہے۔ توجہ ہے نا؟ بسم اللہ یعنی تیرا نام، تیرے نام سے میں شروع کرتا ہوں، ابتدا تیرے نام سے ہے۔ جب خدا کے نام سے کوئی شروع کرے، خدا حق ہے، پھر انسان باطل کی طرف کبھی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کربلا میں جس نے میں کو ختم کیا وہ ابد تک بہشتی جنتی ہو گیا، اور جس نے میں کو رکھا اور حق کو ذبح کیا وہ جہنمی ہو گیا۔ حر نے سوچا کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، نہیں کہا بسم اللہ پڑھتا ہوں، حق کو ذبح نہیں کروں گا، اپنا آپ کو ذبح کروں گا لیکن حق کو ذبح ہونے نہیں۔ بسم اللہ یہ ہے، ہم اس طرح پڑھتے ہیں بسم اللہ یعنی حق کے ساتھ، خدایا تیرے پرچم تلے آ گیا ہوں، تیرے رنگ میں ڈھل گیا ہوں، میں نہیں ہوں، بسم اللہ۔ ہم یہاں سے اوپر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ جب بسم اللہ اگر انسان اس طرح پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے اللہ تم نے کتنی نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، کائنات میں شکر کے لیے کتنا خوبصورت جملہ خدا نے ادھر رکھا ہے۔ پورا قرآن سمٹا ہوا ہے سورہ حمد کے اندر، اور پورا سورہ حمد بسم اللہ کا اندر سمٹا ہوا ہے۔ اور آپ نے سنا ہے نا کہ بسم اللہ کا اندر نیچے جو نقطہ ہے برادران گرامی، ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، 60 سالوں سے اس نماز کو روک نہیں رہی ہے، عزاداری میں آ رہے ہیں، وہ عزاداری ہمیں چیزوں سے روک نہیں رہی ہے، بس وجہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھا، توجہ ہے نا برادر؟ بس میں مختصر کروں گا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سب کچھ کہتے ہیں تجھ سے مدد مانگو۔ ایک جملہ
زیارت پہ جاتے ہیں، کسی جگہ علم کے سامنے جاتے ہیں، بعد میں بے شک 2 رکعت نماز ہدیہ کریں حضرت ابوالفضل عباس کی طرف، تو انشاءاللہ جب آپ 2 رکعت نماز اس کے لیے ہدیہ کریں گے تو وہ بزرگوار ہستیاں ہمارے حق میں دعا کریں گے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے حرمہائے مطہرہ ائمہ میں جاتے ہیں تو دروازے میں سجدہ نہ کریں، جھکے. البتہ سجدے کی کئی قسم ہیں، ایک سجدہ احترام کے لیے ہے، ایک سجدہ شکر ہے، ایک سجدہ عبادت ہے. سجدہ عبادت فقط خدا کے لیے مختص. کوئی ائمہ کے مزارات کے دروازے پہ جا کے جھکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت کر رہا ہوں، وہ سجدہ شکر وجہ لا رہا ہوتا ہے. لیکن مکتب کی نمائندگی کر رہے ہو تو مکتب کی حفاظت کے لیے آپ کو خیال رکھنا کرنا پڑے. سجدہ کریں بعد میں جا کے اپنے جگہ. صلوات علی محمد اسی طرح مجلس میں آتے، اسی طرح جلوس میں جاتے. ہم نمائندے ہیں، جب نمائندے ہیں تو آزاد نہیں ہیں، ان کی سیرت پہ چلنا ہے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے. ان کی جب تعریف کرتے ہیں، جب ان کو مانتے ہیں، تو پھر جب مانتے ہیں، جب ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی ماننی چاہیے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کی محبت کو خدا نے، مودت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے. بس اگر ان سے کوئی آدمی ملتا ہے تو اس کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی سدھر جاتی ہے. وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. توجہ سے جب کہیں انسان دیکھو ہر مطلب کے اندر ایک اشرہ انسان پڑھ سکتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس منزل تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ان پہلی آیات کو، مراتب کو طے کرتے ہوئے خدا کی ربوبیت، خدا کی وحدانیت اور شکر خدا بجا لاتے ہوئے، خدا کی معاد کو قبول کرنے کے بعد جب ایک منزل پہ آ کے کہتا ہے خدا ہے، جب ایسا ہے تو ایاک نعبد، فقط تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو نہیں، فقط تجھ سے ہی مدد مانگ رہا ہوں. کون سا ایسا مسلمان ہے کہ صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے صادق بن کر خدا کی بارگاہ میں جا کے کہے خدایا تجھ سے مدد مانگتا ہوں؟ اگر اس انداز میں مدد مانگے تو کیا خدا مدد نہیں کرے گا؟ ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ اب بعض لوگ کہتے ہیں نا نماز میں علی ولی اللہ ہٹایا، وہ بندے خدا یہ تو ہے، یہ سورہ ہم تو ہے، ولایت کا نعرہ ہے، یہ ولایت ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. دن میں 10 مرتبہ واجب نماز میں کہتے ہو اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے اس صراط مستقیم پہ قائم رکھ، یا اس صراط مستقیم پر لا. صراط الذین انعمت علیہم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ زیارت عاشورہ ہے. یہ آخری جملے کیا ہیں؟ تولا و تبرا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، خدایا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جس پر تو نے غضب کیا ہے، جو تیرے درگاہ سے دھتکارے گئے ہیں، ہٹائے گئے ہیں. یہ ہے اللہم احیینی حیات محمد و آل محمد و امتنی ممات محمد و آل محمد. یہی ہے. نماز میں جا کے کوئی آدمی کہے، اور وہ افراد جن پہ خدا نے نعمتیں نازل کی وہ کیا ہے؟ بہت ساری بحث، تفصیلی بحث ہے. من النبیین. توجہ ہے مومنین، وہ جن پہ نعمتیں نازل کی وہ ہستیاں کون سی ہیں؟ من النبیین والشہداء والصدیقین والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور جو کوئی بھی اگر نجات چاہتا ہے تو نماز توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو خود بخود نجات پائے گا. اور فقط نماز پڑھنا بھی کافی نہیں ہے. اگر نماز قبول ہو خدا کے راہ میں جو کچھ مال خدا نے دیا ہے اس کو خرچ کرے، معلوم ہوگا کہ ہاں مال کسی پر رحم نہیں کھاتا ہے. کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تم سے مال دگا کرے تم مال پر خرچ کرو، رحم نہیں کرو. یہ مال رحم نہیں کرے گا. یہی مال حمالۃ الحطب بنے گا.
لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة، کلا اس مال کے ساتھ جس کو جمع کر کے رکھا ہے، جس کا حق تھا اسے نہیں دیا، جہاں خرچ کرنا چاہے نہیں کیا، پھر حطمة مال کے ساتھ، اور اس کو دونوں کو جہنم میں ڈالا۔ یہ ہے مال کا نتیجہ۔ اور پھر امیر المومنین کہتے ہیں مجھے مولا ماننے والوں، علم کے پیچھے اور ولایت کے پیچھے جو جاتا ہے پھر ان کا مولا مال نہیں ہوتا ہے، ان کا مولا خدا کا وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ انا یعصوب المومنین، میں یعصوب المومن ہوں، والمال، مال کس کا؟ فسد فجرا، اور وہ جو جائیں گے دوسرے لائن پر وہ ہمارے نہیں ہیں۔ علی کے ماننے والے جب ولایت کو قبول کیا، ولی کو قبول کیا، تو پھر اس کے راستے میں ہر چیز لٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کب یہ نماز کا اثر ادھر ظاہر ہوگا۔ ہم نے موضوع بلایا تھا، کوئی اور موضوع رکھا تھا، لیکن تھوڑا اپنے موضوع کے لیے سب مربوط ہے۔ مومنین دیکھیں، خدا نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، اولیاء کو بھیجا ہے، اوصیاء کو بھیجا ہے ہدایت کے لیے، اور وہ پاک ہستیاں ہیں، وہ ہمیں بچانا چاہتی ہیں۔ اور اس خدا کے رسول نے جب خاتم النبیین تھے، انہوں نے دو چیزیں چھوڑ کے گئے۔ کون سی دو چیزیں؟ کتاب خدا اور اطرت طاہرہ۔ اور کوئی انسان اگر نجات پانا چاہتا ہے تو ان سے متمسک ہوگا۔ ان سے تمسک کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ فقط ہم مانتے ہیں، نہیں، وہ دو تین مثالیں دی آپ کو کہ فقط زبانی ماننا یا تلاوت کرنا یا نماز پڑھنا یا نعرے لگانا یا مسجد میں آ کر رو کے چلا جانا، یہ نہیں، بلکہ اس رونے کا ہدف حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ مجلس پڑھنے والے کا، جس نے پڑھا ہے، وہ جو روایتیں پڑھی مجھے بھی اور آپ کو بھی، آیا ہم ان پہ پابند ہیں یا نہیں، ان کو عملی جامع پہناتے ہیں یا نہیں پہناتے؟ اصل عمل یہ ہے۔ اب آتے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کے زمانہ کو ختم۔ کس طریقے سے ہم وجعلناہم کو مانتے ہیں، کس طریقے سے قرآن کو مانتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے، نقش قرآن چون که بر عالم نشست، نقشهای پاک و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه دل در دل مضمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان جو دیگر شد جہان دیگر شود۔ کہتے ہیں جب یہ کتاب اس کائنات میں ہے، کائنات کا نقشہ چینج کیا اس کتاب نے، اور اگر کسی کے دل میں یہ کتاب چلی جائے کائنات کا نقشہ چینج ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، بسم اللہ اگر کسی کے دل میں جائے تو پورا جو ہے نقشہ چینج ہو جاتا ہے۔ نماز میں مزہ آئے گا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے مزہ آئے گا۔ یہ کتاب خدا ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار جو ناطق قرآن ہے، اس کے راستے پہ کوئی آتے ہیں۔ ایک واقعہ مختصر سے، مومنین، اگر کوئی انسان صحیح انداز میں ان سے متمسک ہو جائے نا، اعلی آواز سے، کبھی بھی کسی وقت بھی وہ لاوارث نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں امام ہے نا پردے کے، لیکن یہ زبانی نعرہ ہے، دل سے نہیں ہے۔ میں روح اس لیے رہا ہوں کہ پشت سر بات کرنے سے دو تین جملے دل میں ڈالنا چاہتا ہوں بس۔ ایک تاجر تھا ایران میں، تہران کا رہنا، بہت بڑا پیسہ دار آدمی، وہ اس کا دیوالیہ ہو گیا، جسے کہتے ہیں ورشکستہ۔ جب دیوالیہ ہو گیا تو معلوم ہے مقروض جن سے قرض لیا تھا، جن کو ان سے پیسے چاہیے تھے، وہ بار بار آ کے تنگ کیا، تو گھر والی کو بھیجتا تھا، جاؤ دروازے پہ جاؤ، خود جا نہیں سکتا تھا، یعنی اتنا اس حد تک پہنچا تو جا نہیں سکتا تھا۔ بعض اوقات بیوی جاتی تھی، جس سے بولنا تھا بولتی تھی، جس نے دروازہ کھولتے نہیں۔ جو بھی اس کا دوست تھا، اس سے اس نے کہا کہ کوئی مجھے نا
نظر دے دے، کچھ دے دے، تاکہ میں اس حالت سے نکلوں، اس ملاقات سے نکلوں. توجہ مومنین ایک درس آموز واقعہ ہے، اس ملاقات سے نکلوں. لیکن ائمہ کے ماننے والے حضرات اگر اس انداز میں ائمہ کے ساتھ منسلک ہو جائے، وہ کبھی بھی اپنوں کو چھوڑتے ہیں. اور خدا بھی اگر صدق کے دل سے اگر کوئی خدا کو بسم اللہ کو صحیح کر پڑے، پھر بھی خدا کبھی کسی کو چھوڑتا. تم ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں. اور خدا 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کر کے دکھاؤ، عشق کر کے دکھاؤ، عاشق بن کے دکھاؤ. معشوق خود بخود جو ہے اپنے آپ اس کو آپ ہمیں اوپر اٹھائے. اب یہ آدمی پریشان. خصوصاً ہم دعائیں اس وقت ہمیں یاد آتی ہیں کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنس جائے. توجہ ہے نا؟ دعائیں اس وقت یاد آتی ہیں، لمبی نمازیں اس وقت یاد آتی ہیں کہ جب انسان مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، پھنس جاتا ہے. اچھا، اب اس نے کہا کس کے پاس جاؤں؟ پروردگار کہاں جاؤں؟ کس دوست کے پاس جاؤں؟ اچانک ذہن میں آیا کہ مشہد جاتا ہوں امام کے پاس، یہ آخری دوست بچا ہے. اچھا، بعض اوقات خدا ہر انسان جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے. مصلحت یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کی ہمیں معلوم نہیں. بچہ رو رہا ہے، مجھے آئس کریم دے دو، باپ نہیں دیتا ہے. اب بچہ سوچتا ہے کہ میرا باپ بڑا خراب ہے، میرا باپ یہ ہے، میرا نعوذ باللہ خدا کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کیا، خدا کی نظر میں کبھی نہیں. لیکن اس وقت دعا قبول کرنے ہمارے نفع میں نہیں، ہمارے مصلحت میں نہیں، خدا چاہتا ہے. اسی لیے جو خدا کے عابد بندے ہوتے ہیں، عبادتگار ہوتے ہیں، وہ اپنے مسئلے کو خدا پر چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ آدمی کہتا ہے امام کے پاس قرضہ کر کے چلا جاتا ہے حرم میں. حرم میں جا کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک امام کے سامنے، امام کے ذریعے کے سامنے وضو کرتا. یہ یاد رکھیں. ایک اور بات، ضروری نہیں انسان ذریعے کے ساتھ بیٹھے، آپ یہاں چھت پہ بیٹھ کے گھر کے کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. دل کی تاروں کا اتصال ہے، وہاں بھی قریب جائیں امام سے تو ہاتھ نہیں ملا سکتا. ذریعے ٹھیک ہے، وہ فضا معنوی ہے، لیکن دل ادھر سے بھی وہیں وہاں درمیان میں ذریعے کا فاصلہ ہے. اگر جس کا دل ملا ہوا ہو تو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو، گویا ذریعے کا فاصلہ کی طرح ہے، وہیں جا کے بیٹھے. اچھا، اس نے طواف نیاز کیا، طواف کیا، یعنی زیارت کی، اور طواف کرنے کے بعد جب نکل رہا تھا، امام کے ذریعے پہ ہاتھ لگاتے ہیں، لگانے کے بعد جب نکلا تو بھوک لگی تھی، کئی گھنٹے وہاں بیٹھا ہوا تھا. جب باہر نکلا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب بھی کسی نے کاٹا. اب اس میں قرضہ کر کے آیا تھا. تو جو ہے نا، ہم میں سے ہر کوئی ہو تو کیا کہے گا؟ بعض تو کوئی کہے گا بس میں زیارت کے لیے ایسے آیا تھا. اب وہاں سے وہ پلٹتا ہے. عقیدت مند آدمی تھا، مومن تھا، پلٹ گیا امام کے ذریعے کی طرف. امام، میں آیا تھا کچھ لینے کے لیے، جو لے کے آیا تھا وہ بھی یہاں پہ چلے گئے، کھو بیٹھے. اب امام کے ذریعے طرف بہت سے دیکھ کے واپس آتا ہے، واپس آ کے صحن کی طرف جا رہا ہے تو دوسرے جیب نے دیکھا تو جوانی کی طرح جو ہے آج سے 20-30 سال پہلے کا سچا واقعہ ہے. جیسے ہمارے پاس 1 روپیہ جو ہے وہ لوہے والے جو ہے وہاں پہ فون میں ڈالتے تھے، اور فون کر کے جو ہے وہ جب وہ گرتا تھا تو پھر وہ فون لگ جاتا تھا. تو اس نے نمبر ڈائل کیا، کسی نے کوئی نمبر اس کو کسی نے دے دیا، اس نمبر کو ڈائل کرے. اس نے کہا میں مشکل میں پھنسا ہوں، آیا ہوں، میں خود ایک تاجر ہوں، ابھی میرے پاس کرایہ بھی نہیں رہا، اب میں کسی سے مانگوں گا تو کسی نے یہ نمبر دے دیا جس سے ڈائل کریں. وہ نمبر اب کس نے دے دیا، کیسے اس کے پاس آئے، وہ نمبر کیسے ڈائل ہوا، یہ بھی اس میں جو ہے وہ اعجازی کرامت ہے، اعجازی کیفیت ہے. یہ آدمی جا کے توجہ ہے نا، اب ڈائل کرتا ہے، آگے ایک نمبر اٹھاتا ہے، فون اٹھاتا ہے. اب یہ آدمی کہتا ہے
فلاں تاجر ہوں، تہران سے آیا ہوں، میں امام کی زیارت کے لیے آیا تھا، یہاں جو کچھ پیسے بھی لے کے آیا تھا وہ جیب کٹر نے جو ہے کاٹ لیا اور وہ میرے پیسے بھی چلے گئے، مجھے تہران تک جانے کے لیے بھی پیسے چاہیے، میں ہر جگہ میں نہیں مانگ سکتا، کیونکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا بہت جگہوں میں جا کر کہتے ہیں کہ میرا یہ اس شہر جانا ہے، پیسے ختم ہو گئے، دے دو گے کہ بات کر پروفیشنل لوگ ہیں۔ تو اس نے جو ہی کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہاں ہو، کہا مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس جگہ سے ٹیلی فون کر رہا ہوں، کہا کسی کو دے دو وہاں کوئی قریب گزرے تو اس نے کہا کہ یہاں سے قریب فلاں جگہ بتایا، اس جگہ کا نام بتایا، اسی جگہ میں روکنا ہے، میں گاڑی لے کر آیا۔ اچھا وہ رک گیا، مختصر شارٹ کٹ، وہ آیا گاڑی لے کے آیا، اس کو بٹھا کے لے گیا، وہ نہیں آیا تھا، اس کا ڈرائیور آیا لے گیا، بہت بڑی بلڈنگ تھی، بڑا پیسے والا آدمی تھا، گھر کے اندر لے گئے، وہ اوپر سے سیڑھیوں سے اترا، آ کے اس سے جو ہے گلے ملا، گلے ملنے کے بعد بڑے عزت اور احترام سے بٹھایا گھر میں بٹھایا، اور ایک ادھر جوان بچہ ادھر سے آتا ہے، جوان خوبصورت نوجوان لڑکا آتا ہے، پانی لے کے اس کے ہاتھ میں دے کے چلا جاتا ہے۔ اب یہ تاجر پوچھتا ہے کیا ہوا تمہیں، کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا میں مقروض ہو گیا، کتنے کا؟ 200 ملین، تقریباً 2 کروڑ سے اوپر بن گیا، اتنے کا میں مقروض ہوں، آج سے 20-30 سال تک، اتنے کا مقروض ہوں۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ کتنا پیسہ ہو تو آپ اپنے آپ کو دوبارہ اٹھا سکتے ہو، اپنا بازار میں اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ 80 ملین۔ اس نے 2 چیک کاٹے، پہلے چیک میں 200 ملین لے کے دیے، 2 کروڑ کے قریب پاکستانی روپے یا 2 کروڑ سے اوپر ہاتھ میں دے دیے، اور 80,000 بھی 80 لاکھ بھی لکھ کے دے دیے۔ اب یہ حیران پریشان، اتنا سارا پیسہ ایک فون پر، یہ کیسے ہو گیا؟ اب یہ تعجب سے دیکھ رہا ہے کیا ہے، کیا کس طریقے سے؟ اب یہ کہتے ہیں جوان بچے کو دیکھا، کہاں دیکھا، اس کے کینسر تھا، دماغ کا کینسر لگا، پیسے دار آدمی تھا، علاج کے لیے تہران میں، ایران میں کوئی جگہ نہیں چھوڑا تھا، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ آخر کہا کہ لندن میں ایک جگہ ہے باہر ملک میں، تو وہاں اس کا علاج ہو گیا، یہ لے کے گیا ہو گیا، وہاں لے کے گیا، 2 ٹیسٹ کروائے، پہلا ٹیسٹ بھی مثبت آیا، پازیٹیو آیا، دوسرا بھی مثبت آ گیا۔ اب ایک ڈاکٹر آ کے کہتا ہے، ڈاکٹر مسلمان تھا، عیسائی تھا، جو بھی تھا، مذہبی آدمی، اس نے آ کے کہا فلانی، اس کو انگلش آتی تھی، اس نے کہا کہ اب دعا کرو، آخری ٹیسٹ ہے، اگر یہ بھی مثبت آ گیا تو آپ کے بیٹے کو واپس لے جانے کا، بس اور کوئی راہ حل نہیں ہے، اس کو واپس لے جانے کے علاوہ کوئی راہ حل نہیں۔ اب یہ آدمی باہر آتا ہے، خدا کی بارگاہ میں گر گڑا کے وہ کہتا ہے خدا کی بارگاہ میں واسطہ دیتے دیتے اچانک کہتا ہے کہ نہیں معاملہ، اگرچہ میں اچھا نہیں ہوں، میں برا ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن تیرے ہمسائے تو ہوں، آپ کے ہمسائے کی میں ہوں، تو آپ جو بھی کریں گے میں کہوں گا میرے بچے کو شفا دے دیں، بس بہت سے واقعہ۔ اب یہ کس انداز میں دیکھو، مشکل کے وقت ہم لوگ اصل نماز میں عبادات میں توجہ سے نہیں کرتے، جب مشکل آتی ہے تب ہماری توجہ خدا کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتی۔ اب اس میں توجہ کامل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا کی امام رضا کی توسط سے وہ وسیلہ بنا کر، اب مومنین یہ آتا ہے، اب کیونکہ تیسرا ٹیسٹ کا جواب ملنے والا ہے، اوپر آیا تو اس ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو آپ کے بیٹے کا ٹیسٹ منفی نیگیٹو آیا۔ اب ڈاکٹروں نے دیکھا یہ ٹیسٹ جب نیگیٹو ہے تو دوسرے والے کیسے مثبت آئے، چیک کرو، پہلے والے دونوں ٹیسٹ دوبارہ کیا تو وہ دونوں نیگیٹو ہوئے۔ اب اسے کہا کیا کیا تم نے، کس کا واسطہ دیا اور کیا کیا؟ اب یہاں سے آدمی کیونکہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی نا، ایک معجزانہ ایک کرامت دیکھی اپنی آنکھوں سے، یہ آتا ہے
تہران میں جن جن جگہوں میں چیک کروایا تھا وہاں لے کے تو نے کہا نا یہ عبیدہ والا نوجوان نہیں ہے اس کے اندر بالکل تبدیلی ہے. 20 مثالیں ہیں جو عیسائی سے مسلمان ہو گئے, دوسرے مذہبوں سے مسلمان ہو گئے شفا لے کر. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ایک نابینا بچی کی آنکھیں آتے ہوئے دیکھا. البتہ اس وقت نئی آنکھیں جو ہی آگے اٹھا کے ہاتھوں پہ لے گئے لوگ جو ہے وہ لینے والے لیتے ہیں. میں اس بات کو کمپلیٹ کرنا تھا. ایک انگریز تھا, اس کی بیٹی تھی, وہ بھی فالج زدہ تھی, علاج نہیں ختم تھا. وہ جب پاس آیا انجینئر تھا, اللہ کے حرم میں انجینئر کے طور پر لے کے آئے تو دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جو اپنے آپ کو باندھے ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ یہ حاجت طلب کرتے ہیں. اس نے ٹیلیفون وغیرہ ان کے ہاتھ میں دیا, اپنے ٹائی کے ساتھ باندھ کے اپنے گلے کو کھڑا ہو گیا. تو جو ہی ادھر بیٹھا ہوا تھا بہت طولانی اور اسے مسلمان ہو کے گیا. اس نے کیا کیا, اس وقت جو ہے جب جو ادھر دعا کر رہا تھا یہ آدمی, کیونکہ اپنے بیٹے کے لیے, کیونکہ ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہوا تھا, جب دعا کر رہا تھا ادھر سے بیوی نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے بھیجا, میں ڈاکٹر رضا آیا ہوں آپ کی بیٹی کو علاج کرنے کے لیے. اور وہ فون کر رہی تھی, ڈاکٹر رضا کون ہے, آپ کے ہاتھ لگا کے گیا بیٹی ٹھیک ہو گئی. اب یہ باہر آیا تو یہ بیوی کی کال ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو تڑپ تڑپ رو رہا ہے. یہ آدمی اب اس تاجر کے میں ایک واقعے کو سناؤں گا. جب اس کو یہ واقعہ ہو, امام رضا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ تو میرے زائرین کی خدمت کرنا ہے, لیکن ایک زائر آئے گا آپ کے پاس, میرا مہمان, آج رات کو میں نے امام کو خواب میں دیکھا, اس سے مکمل جو اس کو ضرورت ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرنا ہے. تو میں نے آج امام کو خواب میں دیکھا تھا, دن بھر میں منتظر تھا, انتظار میں تھا کہ کوئی فون آئے گا. جو ہی آپ کا فون آیا تو میں نے خود اٹھایا, میں انتظار میں. مومنین کرام, پورے عشرے کا جو خلاصہ ہے, اور یہ جو ان کے ساتھ اگر کوئی ہوتا ہے نا صحیح طریقے سے ہوتا ہے, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ کے ساتھ ایتاء الزکوٰۃ, اور ان کے راستے میں خرچ بھی کرو گے, ان کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے. جتنی صلاحیت ہے, 10 روپے ہے تو 1 18 کر دیجیے, 1 روپے کر دیجیے, یہ نہ سوچی کہ 1 کروڑ کے ذریعے سے مشن کو آگے بڑھائیں گے. یہ ساتھ دیں, یہ ہستیاں کبھی خالی. اب ان ہستیوں کے ماننے والے افراد خالی ہاتھ ادھر سے چلے جائیں, یہ ہمارا نقص ہے, یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ چلے. خدایا تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, خدا تو کریم, تو رحیم, تو ارحم الراحمین, اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں دیتا. میں کچھ چند جملے جو ہے زیارت ناہیہ کے آپ سامنے کو, وہ زیارت ناہیہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ اب عبداللہ حسین صلوات اللہ علیہ کے غم میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ بَدْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ میرے جد امجد حسین تیرے غم میں جب رو رو کر, جب میرے آنکھوں میں سے آنسو ختم ہوتے ہیں, کون کے آنسو ہوتے ہیں, عزاداران سید الشہداء, یہ وہ مرحلہ ہے, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جسے ایک اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب سید الشہداء کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار میں لے کے گئے تھے, ابن زیاد کا بیٹا روتا ہوا مجلس چھوڑ کے نکلا, تو کچھ لوگوں نے کیا ہوا تمہیں, کس چیز نے تجھے رلایا, تو کیا جملہ کہا, تم اندھے ہو, دیکھتے نہیں ہو, سارے سید الشہداء کے آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے تھے. جب مولا حسین نے دیکھا بیویوں کو اس حالت میں, بچیوں کو رسیوں میں بندھی ہوئی کیفیت میں, کہا آیت اللہ برجردی کے سامنے جب زیارت پڑھی گئی, کہا ایک اور مجتہد کے درمیان فدخلت بنت علی علی ابن زیاد, ابن زیاد کے دربار میں علی کی بیٹی داخل ہوئی,
کہا بس وائز اس سے آگے نہیں پڑھو، اس سے آگے نہیں پڑھو. محمد کی نواسی عباس کی بہن جن کے لیے مودت فی القربہ مانگا گیا تھا، اجر مانگا گیا تھا، ان کے لیے امام زمانہ فرماتے ہیں وَلَأَنْضُبَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا حَسْرَةً عَلَيْكَ. کاش میں اس وقت ہوتا اے میرے جد امجد حسین، کیونکہ وہ زمانے کا امام ہے، زمانے کو روک کر ان حالات کو دیکھا کس انداز میں خیمہ گاہ پہ آگ لگا دی گئی، کس انداز میں بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا، کس انداز میں سینے پہ سونے والی بیوی کو تماچے لگائے، کس انداز میں ان بیویوں کو سوار کرایا گیا، جب کوئی بیوی گرتی تھی تو کس انداز میں اٹھاتے تھے. اے عزاداران سید الشہداء، ہم حاجت مند ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، 10 دن گزر گئے، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی بیٹیاں کوچوں بازاروں میں درباروں میں نامحرموں کے جرم میں تالیاں بجانے والے تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجانے والے سیٹیاں بجا رہے ہیں. ایک واقعہ ہے جو دلوں کو جلانے والا واقعہ ہے. جب شور مچا رہے تھے بی بی نے آواز دی، اس کو تو نہ جانے علی کی بیٹی نے کیا ولایت استعمال کی، حتیٰ گھنٹیوں کی آواز رک گئی، حیوانات کی آواز بھی رک گئی، سب نے اس انداز میں غور سے خطبہ دینا شروع کیا، گویا اعجازی کیفیت میں بیوی کی آواز جا رہی تھی، ثانیہ زہرا خطبہ دے رہی تھی. اسی اثنا میں جو ماننے والے تھے، جو محب تھے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تڑپ تڑپ کے روتے تھے. اسی اثنا میں ایک مولا علی کے صحابی تھے، امام کے صحابیوں میں سے تھے، جس کی دونوں آنکھیں گئی تھی. امام نے فرمایا تھا ایک دن کہو گے کہ ٹھیک تھا کہ میری آنکھیں گئی ہیں. یہ وہ منظر تھا. اس صحابی نے کہا، ساتھ بیٹھے آدمی سے پوچھا، آیا علی زندہ ہو کے آگے خطبہ دے رہے ہیں، یا علی کا کوئی بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ یہ وہ بیویاں ہیں جب زمانے کے امام اس مناظر کو دیکھتے ہیں، بیویوں کا خیام سے نکلنا، ذوالجنا کا ہنہناتے ہوئے خیام کے باہر آنا، حسین کی معصوم بیٹی کا آگے بڑھنا، ذوالجنا کو مخاطب کر کے کہتی ہیں یا جواد ابی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، یہ بتا قتل ابی عطشان، آیا میرے بابا کو پیاسا مارا یا پانی پلا کے مارا؟ یہی وجہ تھی امام سجاد نے جب لہدے مبارک پہ مٹی ڈالی ہے تو کیا لکھا امام نے؟ قیامت تک یاد رہنے والا جملہ، ہذا قبر الحسین، یہ حسین کی قبر ہے، الذی قتلوا عطشانا، نہ جانے پیاس نے کربلا میں کیا کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی آدم صفوة اللہ من خلیقته
ولي الله وخيرته. السلام على إدريس القائم لله بحجته. السلام على نوح المجاب في دعوته. السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته. السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته. السلام على محمد حبيب الله وصفوته. السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته. السلام على فاطمة الزهراء ابنته. وہمارا سلام محمد کی بیٹی پر جسے رات کی تاریکی میں دفنایا گیا. خدایا اس شکستہ پہلو کا واسطہ جو بھی حاجت مند مومن ہے خدایا خالی نہ لوٹانا. السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفته. السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته. المؤمنين وہ ظلم کیا گیا زمزم و صفا پر آل غفار. السلام امام زمانہ کے جملے. السلام على المرمل بالدماء. میرا سلام کربلا کے مظلوم جو خون میں لطپت ہے ریت میں خون میں مٹی میں. السلام على المهتوك الخبار. السلام على خامس أصحاب الكساء. السلام على غريب الغرباء. اسے جس کو اس عالم غربت میں جب آواز دی وہ میرا آخری سلام ہو. کوئی نہیں آیا فقط علی اصغر کو اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. السلام على شہید الشہداء. السلام على قتیل العدنیان. ناجائز کی اولاد نے تجھے شہید کیا. السلام على الجيوب المضرجات. خدایا ہمارا سلام ہو ان بیبیوں پر جو خیام سے اس انداز میں نکلی سروں پہ چادر نہیں. السلام على الشفاء الذابلہ. بس دو تین جملے. امام زمانہ کیا دکھ درد کے جملے فرما رہے ہیں. میرا سلام وہ ان خشک موٹوں کا. السلام على الاجساد العالیات. وہ میرا سلام ہو کربلا میں بے غور و کفن وہ جسم کہ جو ہر ایک نے اپنے شہید کو لے جا کے دفنایا بھی دفنایا بھی. ہر ایک نے بہت سے قبیلے کے لوگ تھے اپنے اپنے جنازوں کو اٹھا لیا. حبیب کا اٹھایا اور کا اٹھایا لیکن اگر کوئی جنازہ بچا تو زہرا بیلال کا جنازہ بچا. جہاں پر امام زین العابدین نے یہ منظر دیکھا تو گویا روح بدن سے پرواز کر رہی تھی. خدایا ہمارا سلام و امام زمانہ بھی یہی فرماتے ہیں. السلام على الاجساد العالیات. اے کربلا کے بھن میں پڑے ہوئے بے غور و کفن سر تن اس تن سے جدا. اے ان جسموں پر میرا سلام ہو. میرا سلام ہو ان بیبیوں پر جو خیام سے باہر آئی. زلجنا کو دیکھا
اما فیکم مسلم، آیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ان روتی ہوئی آنکھوں پر رحم فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما. خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے. خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. خدایا جو حاجت مومنین و مومنات یہاں پہ آئی ہیں، خدایا ان کے حوائج کو بھر لا، خالی ہاتھ نہ لوٹا. کریم خدا جو رشتوں کے محتاج ہیں مناسب رشتے عنایت فرما، جو بے روزگار ہے روزگار مناسب عنایت فرما. خدایا ہمارے ملک کی حفاظت فرما، جو بھی خلوص دل سے صدق دل سے اس ملک کی خدمت کرتا ہے خدایا اس کی حفاظت فرما. ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارا تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا بے اولاد مومنین کے لیے اولاد نرینہ عنایت فرما. جن کی اولاد ہے خدایا ان کی حفاظت فرما. میں دعا کروں گا عربی میں، سب کو ترجمہ سب آمین کہیں گے بلند آواز میں. اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن. اللهم اغفر ذنوبنا بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بالقرآن. اللهم أد ديوننا بالقرآن. اللهم سلم مسافرينا بالقرآن. اللهم خلص محبوسينا بالقرآن. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك بالقرآن. اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن. اللهم عجل لوليك الفرج بالقرآن. واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بالقرآن، حق القرآن وأهل القرآن، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جتنے بھی حاضر ہیں، جو بھی ہم پہ ہمارے گردنوں کا حق رکھتے ہیں، تمام ذوی الحقوق صدر اسلام سے لے کر ابھی تک جنہوں نے اس دین کو، اس مکتب کو، اس محبت کو، اس مودت فی القربہ کو ہم تک پہنچائے ہیں. خدایا ہمارے اس مجلس کے ثواب کو ان کے ارواح تک ارسال فرما. سب کے ارواح کے لیے ہدیہ، خصوصاً حاضرین اور یہاں جو شہید ہیں ملت کے شہداء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تمام مومنین کے حاجات کی برابری کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے، جس کے دل میں جو حاجت ہے، خصوصاً اس بارگاہ میں خدمت کرنے والے نوجوان دوست اور جو بھی جہاں بھی جس انداز میں خدمت کریں، خدایا اپنی بارگاہ میں ان کی خدمت کو قبول فرما. ان تمام کے حوائج کو مد نظر رکھ کر اصلاح کی صورت سر بلندی، کفر کی نابودی اور ہدایت کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات
اللہ